السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قابل قدر حضرات علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں، تمام مسلمانوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دو چیزیں امت کے درمیان چھوڑی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اور یہ دونوں چیزیں امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے ضروری ہیں۔ نہ اللہ کے قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک چیز کو بھی چھوڑا جائے گا تو آدمی گمراہ ہو جائے گا، راہ حق سے ہٹ جائے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صراحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو لازمی طور پر عمل کا ذریعہ سمجھتے تھے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی لائق تقلید اور عمل کا نمونہ سمجھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے بھی کبھی بھی کسی بھی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حدیث کا انکار نہیں کیا، اور تمام کے تمام صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو مانتے تھے، جبکہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن زمانہ جیسے ہی زمانۂ رسالت سے دور ہوتا چلا گیا، لوگوں کے اندر گمراہی اور بے دینی پھیلنا شروع ہوئی، اسی طریقے سے لوگوں کے اندر فتنے بھی پھیلنا شروع ہو گئے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بعض لوگ آتے تھے اور آ کر یہ کہتے تھے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ لیکن یہ نہیں کہتے تھے
کہ ہم اللہ کی کتاب تو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ کہنے کی جرأت نہیں تھی، لیکن صرف یہی کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ان سے سنی تو فرمایا کلمۃ حق ارید بہ الباطل، کہ بات تو سچ ہے لیکن اس کے ذریعے باطل کا ارادہ کیا جا رہا ہے۔ الفاظ تو ٹھیک ہیں لیکن اس کے پیچھے نیت خراب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے تھے، اور یہ فتنہ رفتہ 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 پھیلتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، بلکہ آج بھی تر و تازہ ہے۔ لیکن یہ فتنے کی عیاری اور مکاری یہ ہے کہ یہ فتنہ کوئی بڑا جلسہ نہیں کرتا، اس فتنے کے ماننے والے لوگوں کے سامنے کھل کر نہیں آتے، اور اس فتنے کے ماننے والے اپنے آپ کو منکر حدیث کبھی نہیں کہتے، بلکہ یہ لوگ اپنے نام کے آگے ایک اچھا لیبل لگاتے ہیں تاکہ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کریں۔ اس لیے وہ لوگ اپنے آپ کو منکر حدیث نہیں کہتے بلکہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن، یعنی ہم قرآن والے ہیں۔ اور ملت مسلمہ کا ناواقف طبقہ، معصوم طبقہ، بھولا بھالا طبقہ ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ بھئی یہ اہل قرآن ہے تو یہ قرآن کے ماننے والے ہیں، اس میں برائی کیا ہے، اس کے اندر خرابی کیا ہے۔ اسی شہر حیدرآباد کے اندر ایک زمانے تک کوئی بڑے فرقے نہیں تھے۔ حیدرآباد کے اندر ماضی قریب تک بھی صرف 2 ہی فتنے تھے۔ ایک فتنہ تو تھا صدیق دیندار انجمن کا، جو کھلا ہوا فتنہ تھا، لوگوں کے درمیان کھل کے چلتے پھرتے تھے یہ لوگ، اور ایک دوسرا فتنہ تھا یہی اہل قرآن کا۔ ان 2 فرقوں کے علاوہ شہر حیدرآباد میں تیسرا کوئی فرقہ نہیں تھا، نہ قادیانی حیدرآباد کے اندر تھے، نہ اس کے اطراف تھے، اور نہ ہی کوئی اور ایسا بڑا فرقہ جو ایمان کو غارت کرنے والا ہو، کوئی نہیں تھا۔ اب موجودہ دور کے اندر تو فتنوں کی برسات ہو رہی ہے، جگہ جگہ پہ شکیلی پکڑے جا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ فیاض کے ماننے والے ملتے جا رہے ہیں، انجینئر کے ماننے والے جگہ جگہ پر موجود ہیں، غامدی کو سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہو گئی ہے۔ یہ موجودہ دور کے فتنے ہیں۔ گوہر شاہی کو ماننے والوں کا بھی ایک بڑا طبقہ ہمارے شہر کے اندر ہے۔ لیکن ایک عرصہ تھا، ایک عرصے تک شہر حیدرآباد کے اندر ان 2 فرقوں کے علاوہ کوئی اور فرقہ نہیں تھا۔ یہ جو اہل قرآن کا فرقہ ہے یہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے 2 مرکزی عقیدے ہیں، بلکہ یہ آپ سمجھ لیجئے اس فتنے کے 2 حصے ہیں۔ پورے فتنے کو ہم گھیر کر اگر دیکھنا اور سوچنا اور سمجھنا چاہیں گے تو آسانی کے ساتھ ہم اس فرقے کے 2 پارٹس بنا سکتے ہیں۔ اس فتنے کی پہلی گمراہی یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتا ہے، اور دوسرا اس فرقے کا جو گمراہی والا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محترم کو واجب الاطاعت نہیں مانتا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اطاعت کے قابل نہیں ہیں۔ ان کا یہ نظریہ ہے۔ ان کا پہلا نظریہ یہ ہے کہ ہمارے لیے صرف اللہ کا قرآن کافی ہے اور ہمیں دوسری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے،
اور ان کا یہ دعویٰ لوگوں کی نگاہوں کے اندر بڑا اچھا اس لیے بھی ہے، اور لوگ اس کو آسانی سے سمجھتے اس لیے بھی ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کا قرآن زندہ موجود ہے اور وہ ہر معاملے میں رہبری اور رہنمائی کرنے کے لیے کافی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ہمیں خالق کا کلام چھوڑ کر مخلوق کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ بات اتنی لوگوں کو سمجھ میں آنے والی ہے کہ اگر کوئی ناواقف انسان اگر اس بات کو سنے گا تو آسانی کے ساتھ ان کے بہکاوے میں آ جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخلوق ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں جب خالق کا کلام موجود ہے اور ہو بہو موجود ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی کمی اور کجی نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر مخلوق کے کلام کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اچھا، یہ لوگ اپنی اس بات کو مدلل کرنے کے لیے اور مضبوط بنانے کے لیے ایک بات یہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری تو لے لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا، اور خود اللہ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن مخلوق کے کلام کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی، تو جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے، اور جس کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تو اس کے پیچھے پڑنا کیوں اور اس کو ماننا کیوں؟ نعوذ باللہ۔ ان کی یہ باتیں اتنی چرب ہیں اور اتنا اپنے اندر بظاہر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے کشش رکھتی ہیں کہ اگر کوئی ناواقف آدمی سنے گا تو فوراً ان کی بات کو قبول کر لے گا، اس انداز سے جس انداز سے یہ لوگ پیش کرتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں سے ایک بات یہ پوچھی جائے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور اللہ ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ ان سے یہ پوچھئے کہ آپ کے اندر اتنی تمیز ہے، کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہے، کیا آپ کے اندر اتنا زیادہ علم ہے کہ آپ قرآن اور حدیث کے اندر فرق کر سکیں؟ زبان ایک ہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سے وہ عربی کے جملے نکل رہے تھے۔ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور انعام ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا عدل و احسان ہے کہ حضور علیہ السلام نے کسی موقع پر کوئی بات ارشاد فرمائی تو کہا یہ اللہ کا قرآن ہے، پھر کسی موقع پر کوئی بات کہی تو فرمایا یہ میرا فرمان ہے۔ جب حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، تبھی تو تمہیں معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ حضور کا کلام ہے۔ اگر حضور اس کی صراحت نہیں کرتے تو تمہارے اندر اتنی صلاحیت کہاں تھی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول اللہ کا کلام ہے، ان دونوں کے درمیان فرق اور تمیز کر سکو؟ جس نے احسان کیا اسی کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک عظیم صحابی ہیں حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کئی لوگ تھے، تو اس دوران ان کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا لا نحدث الا بکتاب اللہ، کہ ہمارے درمیان ہم لوگ صرف اور صرف اللہ کے کلام کا تذکرہ کریں گے، کوئی اور بات آپس میں بیان نہیں کریں۔ انہوں نے فرمایا، جب یہ بات سنی تو فرمایا انت احمق، تو بے وقوف ہے، اور اس کو مثال دینے کے لیے انہوں نے یہ کہا
کہ اگر صرف اللہ کا کلام اور قرآن ہمارے لیے کافی ہوتا اور حدیث رسول کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بے معنی اور بے حیثیت ہوتی اور قرآن کے اندر سب کچھ ہے اور یہی کافی ہوتا، تو انہوں نے اس سے یہ پوچھا کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تو اس نے کہا ہاں میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، ظہر کی نماز پڑھتے ہو، عصر پڑھتے ہو، مغرب اور عشاء پڑھتے ہو، یہ بتاؤ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں اور قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ عصر کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ مغرب اور عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ لاجواب ہو گئے۔ اور انہوں نے اس سے یہ بھی پوچھا کہ تو جب نماز پڑھ رہے ہو، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو نماز کسے کہتے ہیں یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ۔ اگر نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے تو ہمیں بتاؤ، ہم بھی اس کے مطابق عمل کریں۔ ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کریم کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ نبی کریم سرکار دو عالم حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر بتائی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا اور سکھایا نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تبھی تو امت کو معلوم ہوا نماز اس کو کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں، پھر ہاتھ باندھے جاتے ہیں، پھر رکوع کیا جاتا ہے، پھر سجدہ کیا جاتا ہے، پھر رکوع میں کیا پڑھنا چاہیے، سجدے میں کیا پڑھنا چاہیے، تلاوت کس کو کہتے ہیں، قرات کس کو کہتے ہیں، یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اگر صرف قرآن کو آپ دیکھیں، قرآن کے اندر ہے اقیموا الصلاۃ، الصلاۃ نماز۔ اگر کوئی آدمی حدیث سے نماز کو نہ سمجھے اور اپنی طرف سے نماز کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لے صلاح کے معنی کیا ہیں، تو ڈکشنری کے اندر لکھا ہوا ہے تحریک الصلوین کے معنی ہیں اپنی سرین کو گھمانا۔ اگر کوئی آدمی ڈانس کر لے اور ڈانس کر کے یہ بولے میں نے اپنی سرین کو حرکت دے دی ہے اور میں نے ڈانس کر کے گویا میں نے نماز ادا کر لی ہے، تو آپ بتائیے کہ آپ اس کو نماز کہیں گے؟ ورنہ آدمی کس چیز کا مطلب کوئی اور مطلب سمجھ جائے گا۔ یہ تو کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ نماز اسے کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اب رکوع کس کو کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا۔ ایسے ہی مسئلہ زکوٰۃ کا ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہیں صفائی کرنا۔ اگر کوئی آدمی قرآن میں پڑھ لے آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اور وہ سال میں ایک مرتبہ اپنا مال نکال کے پوچھ پاچھ کے رکھ لے اور یہ کہے کہ میں نے زکوٰۃ ادا کر دیا ہے، تو کیا اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی؟ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملے گا کہ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کس انداز سے دی جاتی ہے، زکوٰۃ کن کن لوگوں کو دینا ہے، اور زکوٰۃ سال میں کتنی مرتبہ واجب ہے، کتنے مال پر واجب ہوتی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تو سمجھ میں آیا۔ یہی حال روزوں کا ہے، یہی حال حج کا ہے۔ قرآن میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ ایک بات ارشاد فرما دی وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، تم لوگ اللہ کے اس پاکیزہ گھر کا طواف کرو۔
اب وہ طواف کرنے کے مسائل کیا ہیں، طواف کیسا کرنا چاہیے، کتنے چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، حج کا طواف کیسے ہوگا، عمرے کا طواف کیسے ہوگا، نفل طواف کیسے ہوگا، کیا ہر طواف کے لیے احرام ضروری ہے، یہ ساری چیزوں تو حدیث رسول کے اندر ہے۔ تو اگر کوئی شخص صرف قرآن کو دیکھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا انکار کرے تو وہ حق تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر بہت ساری باتیں مجمل انداز سے بیان فرما دی ہیں، جس کی تفصیل قرآن کریم کے اندر نہیں۔ بہت ساری باتیں ہیں ایسی، یہ تو مرکزی عبادات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے ایسے اشارے ہیں جس میں صرف قرآن نے اشارہ کیا، اس کی وضاحت قرآن میں نہیں ہے، اس کی وضاحت بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، اور جا کر اپنے ابا سے کہا تھا، ابا جان میں نے رات میں خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر میں نے 11 ستارے دیکھے ہیں اور چاند کو دیکھا ہے اور سورج کو دیکھا ہے، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر 11 ستارے انہوں نے کہا، اب وہ 11 ستاروں سے مراد کون ہیں؟ قرآن میں اس کی صراحت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 11 سے مراد 11 ان کے بھائی ہیں۔ والشمس والقمر، اس سے کیا مراد ہے؟ قرآن کے اندر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت فرمائی۔ قرآن کریم کے اندر اشارے بعض قصوں کے بھی ہیں، مختصر طور پر ذکر کر دیا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کو آگے اور مزید ارشاد فرما دیا۔ جیسے حضور علیہ السلام ہجرت کے موقع پر ہجرت کر رہے تھے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ تھے، تو قرآن نے کہا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ دو میں کے دوسرے تھے اور وہ دونوں غار کے اندر تھے، ان میں سے ایک اپنے دوسرے سے ساتھی سے کہہ رہے تھے تم غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو کون کس سے کہہ رہے تھے؟ وہ دونوں کون ہیں؟ اور وہ غار سے کون سی غار مراد ہے؟ غار میں کیوں گئے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ سیرت رسول پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اور حضور علیہ السلام کی ذات کا اگر کوئی انکار کر دے اور حضور کی احادیث کا اگر کوئی انکار کر دے تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی گمراہی میں جا کے وہ پھنسے گا۔ دوسرے الفاظ میں صرف اتنا کہا جا سکتا ہے، ہم لوگوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام چلایا ہے وہ روح اور جسم یہ دونوں کا مجموعہ ہے۔ روح کے بغیر جسم بیکار ہے اور جسم کے بغیر روح یہ بھی بظاہر کوئی کام کی نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح یہ دونوں چیزیں زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں، ایسے ہی اسلام پر سچائی کے ساتھ قائم رہنے کے لیے قرآن اور حدیث دونوں ضروری۔ اگر کوئی قرآن کا انکار کرے اور حدیث کو مانے تب بھی وہ گمراہ ہے، اس کا کام نہیں چل سکے گا۔ اور اگر کوئی صرف قرآن کو مانے اور حدیث کا انکار کرے تب بھی وہ نہیں چل سکے گا۔ جس طرح زندگی گزارنے کے لیے روح اور جسم دونوں کا ہونا ضروری ہے، اسلام پر باقی رہنے کے لیے قرآن اور حدیث دونوں کا ماننا ضروری ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں
دراصل وہ قرآن کریم کی تشریح اور تفسیر ہے۔ کیوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وحی کہتے ہیں جو اللہ ان سے کہلواتا ہے۔ جب یہ لوگ قرآن کو ماننے والے ہیں تو پھر یہ آیت کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تو قرآن کے اندر ہے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، حضور وحی کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حضور کے اوپر وحی کی جاتی ہے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو احادیث ہیں وہ قرآن کا بیان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن کی حفاظت فرمائی ہے ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی بھی حفاظت فرمائی۔ قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان علینا جمعہ وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پتہ کیا چلا؟ جس طرح اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے ایسے ہی بیان قرآن کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اب یہ جو منکر حدیث ہے، انکار حدیث کا جو فرقہ ہے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو 200 سال کے بعد جمع کیا جانا شروع کیا گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں اللہ کے نبی کی احادیث کو جمع نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ لوگوں کے سامنے ایک بات پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کی زندگی میں یہ عمل شروع نہیں ہوا تھا حفاظت حدیث کا، لہذا اس دوران کوئی بھی اپنی طرف سے کوئی بھی بات گھڑ سکتا ہے اور لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی حضرات صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو لکھنا شروع کر دیا تھا۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے ایک رجسٹر منگایا، اور رجسٹر منگانے کے بعد فرمایا اس کو جلا دو اور آگ لگا دو۔ جلا دیا گیا، آگ لگا دیا گیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا آپ اس کو آگ کیوں لگا رہے ہیں؟ فرمایا اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 500 احادیث ہیں، میں نہیں چاہتا اور میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ میرے بعد کوئی میری طرف سے ان احادیث کو حاصل کر لے اور اس کے بعد اپنی طرف سے کوئی چیز اس کے اندر ملا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے اور وہ چیز میری طرف منسوب ہو جائے، اور جو بات حضور نے نہیں کہی گویا کہ میں نے یہ کہا کہ حضور نے یہ بات کہی، تو گویا میں اپنے آپ کو جہنم میں داخل کرنے والا بن جاؤں گا۔ لہذا میں نہیں چاہتا کہ میری اس کتاب کے اندر کی کوئی حدیث کوئی لے لے اور اس کے اندر اپنی طرف سے کسی بات کو ملا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دے۔ لہذا میں یہی چاہتا ہوں کہ میں مرنے سے پہلے پہلے اس ذخیرے کو جلا دوں۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو جمع کیا جانے کا عمل نہیں ہوتا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 500 احادیث کہاں سے آئی؟ سن 13 ہجری کے اندر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا 12-13 ہجری کے اندر، زیادہ نہیں صرف 12 سال کا عرصہ گزرا تھا، ایک بڑا رجسٹر 500 احادیث کا نکل کے آیا۔ کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو بول رہے ہیں 200 سال کے بعد احادیث کو جمع کیا جانے کا سلسلہ شروع ہوا، سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کے اندر حضرات صحابہ نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کو لکھنا شروع کر دیا، اور احتیاط اتنا برتا
کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری لکھی ہوئی احادیث کے اندر کوئی کسی لفظ کا اضافہ تک نہ کرے، اس کے لیے میں ان احادیث کو جلا رہا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے احتیاط کتنی کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا انتقال سن 32 ہجری کے اندر ہوا۔ ان کے پاس بھی ایک بڑا ذخیرہ موجود تھا حدیث کا۔ پتہ کیا چلا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 سال کے بعد ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک بڑا ذخیرہ حدیث کا نکل کے سامنے آیا۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث کا ایک بڑا مجموعہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بڑی ضخیم کتاب لکھوائی تھی احادیث کی۔ اپنے شاگرد حضرت حمام ابن منبہ کو، یہ ان کے شاگرد تھے، ان کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑی مقدار میں احادیث لکھوائی تھی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال سن 58 ہجری کے اندر ہوا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر تو یہ جو انکار حدیث کا فتنہ ہے، یہ انتہائی زہریلا فتنہ ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کا وہ کام نہیں کیا گیا جیسا کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ بھی بڑا جھوٹ ہے۔ آپ محدثین کے حالات پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محدثین نے حدیث کی حفاظت کے لیے کتنی زیادہ احتیاط برتی۔ ایک مرتبہ پتہ چلا ایک صاحب کے پاس ایک حدیث ہے، تو ان سے حدیث لینے کے لیے ایک بڑے محدث ان کے پاس پہنچے۔ پہنچنے کے بعد پتہ یہ چلا کہ انہوں نے جانوروں کو ایک برتن بتایا، تو جانور ان کے پاس دوڑے دوڑے آئے۔ آنے کے بعد انہوں نے جانوروں کو پکڑ لیا، تو یہ محدث ان کے پاس گئے اور جا کر ان سے پوچھا کہ آپ کے برتن کے اندر کھانے کی کوئی چیز تھی؟ انہوں نے کہا کہ کھانے کی تو کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جانوروں کو بلانے کا یہی ایک طریقہ تھا، جانور کھانا اس میں ہے سمجھ کر ہم میرے پاس آ گئے۔ تو انہوں نے کہا جو آدمی جانوروں کو دھوکہ دے سکتا ہے تو حدیث بیان کرنے میں مجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ احتیاط۔ کوئی آدمی راستے میں کھاتا تھا، راستے میں کبھی کسی نے ٹھہر کر پیشاب کر دیا، محدثین نے اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا، کہ جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اور حدیث کا لحاظ نہیں رکھ سکتا، اس سے حدیث کو کیسے لیا جائے؟ اس کی زندگی میں، حدیث بیان کرنے والے کی زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی اگر جھوٹ نکل گیا تو لوگوں نے اس کی حدیث کو درجہ صحت سے نکال کر دوسرے درجے میں ڈال دیا۔ اتنی زیادہ حفاظت برتی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلا کہ ایک بزرگ کے پاس ایک حدیث ہے، لیکن وہ سفر پر نکل چکے ہیں، تو جن کو حدیث جاننا تھا وہ گھوڑوں کے نشان کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے 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 گئے۔ جانے کے بعد ان کو ایک جگہ پر مٹی میں ایسا دکھا کہ یہاں پر گھوڑے کے ٹھہرنے کے نشانات ہیں اور نماز کے بھی آثار ہیں، تو انہوں نے محسوس کیا کہ یہاں پر فلاں جن کے پاس حدیث ہے انہوں نے نماز پڑھی ہوگی۔ تو جب انہوں نے ان سے حدیث لینے سے پہلے جائزہ لیا کہ انہوں نے نماز سنت کے مطابق پڑھی ہے یا نہیں پڑھی، نماز میں سجدے میں جاتے وقت پوری انگلیوں کو ملا کر رکھ کر سجدہ کرنا سنت ہے، اور جو وہاں پر زمین کے اوپر مٹی میں جو اثرات دکھ رہے تھے وہ اس طرح کے تھے
کہ گویا انہوں نے انگلیوں کو کشادہ رکھ کر سجدہ کیا ہے، وہ وہیں پر تھوک دی اور یہ کہا کہ جو اللہ کے نبی کی سنت کا لحاظ نہیں رکھ سکتا وہ حدیث بیان کرنے میں کیا لحاظ رکھے گا۔ واپس آ گئے، پورا سفر ایسے ہی ان کا خراب ہو گیا، لیکن حدیث نہیں لی۔ اتنی زیادہ حفاظت برتی حدیث کے قبول کرنے میں محدثین کرام نے، اور یہ اہل قرآن کے لوگ بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ حدیث کے حفاظت کرنے کے اندر احتیاط نہیں برتی گئی۔ بہرحال مختصر یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں۔ ان کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب نہیں مانتے، وہ حضور کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضور کی زندگی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ حضور کی ایک حیثیت محمد الرسول اللہ کی ہے اور ایک حیثیت محمد ابن عبداللہ کی ہے۔ جب تک حضور کے اوپر وحی نازل ہوتی رہی، وحی کا سلسلہ جاری رہا، اس وقت تک حضور کی حیثیت محمد الرسول اللہ کی تھی اور اس وقت حضور کی اطاعت واجب تھی۔ اور جب حضور کے اوپر قرآن کے نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اب حضور کی حیثیت محمد الرسول اللہ کی نہیں رہی، نعوذ باللہ، اب حضور کی حیثیت محمد ابن عبداللہ کی ہو گئی، بلکہ وہ ہمارے عام لوگوں کی طرح ایک آدمی ہو گئے۔ کتنی خطرناک بات۔ جب تک وحی نازل ہوتی رہی وہ رسول اللہ تھے، اور وحی نازل ہونے کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد وہ عبداللہ ہو گئے، عام بندوں کی طرح ہو گئے۔ جبکہ تمام کے تمام اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کسی بھی پیغمبر کو ایک مرتبہ رسول بنا دیتا ہے تو وہ موت تک رسول ہیں، مرنے کے بعد بھی رسول ہیں، ایسے رسول ہیں۔ ہم کو یہ کہا گیا کہ ہمیں صرف آخری نبی کو ماننا ہے، لیکن ایمان حضور سے پہلے جتنے انبیاء ہیں سب پر لانا ہے۔ رسالت تو قیامت تک کے لیے ہے، اور یہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے اندر ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت کو ختم کر رہے ہیں۔ اور کمال دیکھیے، آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ حضور علیہ السلام نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ یہ لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو وحی کے سلسلے کے ختم ہونے تک ختم کر کے خود قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ بظاہر اہل قرآن ہیں، لیکن حقیقت میں یہ لوگ منکر قرآن ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ جب تمہارے درمیان کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم رسول کو حکم نہ بناؤ، فیصل نہ بناؤ، فیصلہ کرنے والا رسول کو بناؤ، اور رسول جو فیصلہ کر دیں اس کے بعد تمہارے دل کے اندر ذرہ برابر بھی خلش نہیں رہنا چاہیے۔ حضور نے جو فیصلہ کر دیا وہی برحق ہے، اس کے بعد تم حضور کے اوپر صلاۃ و سلام بھی پیش کرو۔ اگر ذرہ برابر بھی خلش رہی تو پھر ایسی صورت میں تمہارا ایمان بھی نہیں۔ یہ اللہ فرما رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی واجب الاطاعت قرار دے رہا ہے، اور یہ لوگ حضور علیہ السلام کے بارے میں بول رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام واجب الاطاعت نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، ایک ساتھ کئی مقامات پر اللہ نے فرمایا۔ بلکہ قرآن نے تو ان لوگوں کے
غلط نظریے کی پوری دھجیاں اڑا دی، اور قرآن نے یہاں تک کہہ دیا، قرآن نے کیا کہا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ آپ اندازہ لگائیے، اللہ یہ فرما رہے ہیں جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو پتہ کیا چلا؟ اطاعت مصطفیٰ اطاعت خدا ہے، اور یہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا انکار کر رہے ہیں، تو اب یہ لوگ مسلمان کیسے باقی رہ سکتے ہیں؟ اس لیے اس فتنے کی جو زہر افشانیاں ہیں اور غیر محسوس سرگرمیاں ہیں، اس کو جاننا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ لوگ 5 نمازوں کے بھی قائل نہیں، یہ لوگ حج کو عبادت بھی نہیں سمجھتے، عذاب قبر کے منکر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جتنی اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں یہ سب ایک خیالی چیزیں ہیں، اس کی تاریخی حیثیت ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اسی طریقے سے جب ان سے کہا گیا کہ ٹھیک ہے، قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر اللہ رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، تو پھر تم وہاں پر کیا مراد لوگے جہاں پر رسول کا لفظ آیا ہے؟ تو وہاں پر کہتے ہیں رسول سے مراد یہاں پر مرکز ملت ہے۔ مرکز ملت کا ان کے نزدیک معنی کیا ہے؟ مرکز ملت کا معنی ان کے نزدیک حکومت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو حکومت کا سرکردہ ہے اس کی اطاعت کرو۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے لفظ کو لے جا کر کہاں کہاں شامل کر دیا، اور موجودہ دور کے حکمران کو دیکھیں گے تو آپ ان لوگوں کو کیا بولیں گے؟ یہ جتنے باطل فرقے ہوتے ہیں سب کا دماغ خراب ہوتا ہے، اور ان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ خود اپنی ہی باتوں سے اپنا انکار کر لیتے ہیں۔ اس فرقے کو آپ غور سے سمجھیں گے تو جگہ جگہ پر قدم قدم پر ان کے گمراہ ہونے کا یقین ہوتا چلا جائے۔ ان کی ایک آفس تھی آغا پورے کے پاس پان منڈی میں، اب ہے نہیں معلوم، لیکن پہلے ان کی ایک آفس تھی۔ وہاں پر وہ لوگ خاموش انداز سے چھپ کے چند لوگوں کو جمع کر کے جوڑ لیتے تھے، بیانات کر لیتے تھے، اور ایک میگزین نکالتے تھے الحق کے نام سے۔ الحق، ہمارے حضرت امیر ملت مولانا حمید الدین عاقل حسامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو الحق پرچہ ہے ناحق ہے بولتے تھے، یہ الحق ناحق ہے بولتے تھے مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ۔ ان لوگوں کی اور ایک سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بھی منکر ہیں۔ یہ کہتے ہیں قیامت کے دن کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ اس فرقے کے چال بازیوں میں اگر کوئی آئے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ نہ وہ اللہ کے قرآن کو ماننے والا رہے گا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ماننے والا رہے گا۔ اور آخری بات صرف ہم لوگوں کے ذہن میں اتنے رکھنے کی ضرورت ہے، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اور اگر ہم لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو اور حضور کی ذات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کی عدالت میں پیش کر کے یہ کہیں کہ اگر یہ لوگ حضور کی بات ماننے کو کہیں گے تو مانیں گے، حضور کی اطاعت کرنے کو کہیں گے تو اطاعت کریں گے، کل قیامت کے دن اگر اللہ کے نبی ہم سے یہ پوچھ لیں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا غلط عقیدہ رکھا تھا، تو اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟
پتہ کیا چلا منکر حدیث کو شفاعت مصطفیٰ بھی حاصل نہیں ہوتی، وہ کدھر کا بھی نہیں رہتا ہے، نہ اس کے پاس سچا دین ہوتا ہے، نہ سچا ایمان ہوتا ہے، نہ اللہ کا قرآن ہوتا ہے، نہ رسول اللہ کا فرمان ہوتا ہے، بلکہ وہ صرف ذہنی اور خیالی چیزوں میں خود پریشان ہوتا ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پیٹ بھرے ہوئے لوگ ٹیک لگا کر صوفوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور وہ لوگ یہ کہیں گے ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اللہ کی کتاب میں تم جس چیز کو حلال پاؤ اس کو حلال سمجھو، جس چیز کو تم حرام پاؤ اس کو حرام سمجھو۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا اس وقت؟ حضور نے فرمایا جتنا مجھے قرآن دیا گیا ہے اس جیسا اور علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا جس چیز کو قرآن نے حرام کر دیا ہے جیسا وہ حرام ہے، ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ تو بہرحال اس فتنے کی چال بازیوں سے، عیاریوں سے، مکاریوں سے ہم لوگوں کو باخبر رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ فتنہ ہمارے ہندوستان کے اندر یہ فتنہ تو ابھرا تھا دوسری صدی ہجری کے اندر، بہت زیادہ یہ فتنہ زور پکڑا تھا۔ اس فتنے کا جو سب سے پہلے شکار ہوئے تھے خوارج ہوئے تھے۔ خوارج ان لوگوں کو اپنی منمانی باتیں چلانا تھا، منمانی باتیں چلانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ رکاوٹ بن رہی تھی وہ اللہ کے نبی کی احادیث تھی۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار کر دیا۔ اس زمانے میں اور ایک فرقہ تھا، اس کو معتزلہ کہتے تھے۔ معتزلہ وہ یونانی فلسفے سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے تھے، اور وہ لوگ یونانی فلسفے کو دین سے ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے اندر بھی ان لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بڑی رکاوٹ بنتی تھی، اس لیے ان لوگوں نے بھی اللہ کے نبی کی حدیث کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد یہ فتنہ پھیلتا رہا، اپنی جگہ چلتا رہا خاموش انداز سے۔ ہمارے اس ملک کے اندر یہ فتنہ آیا تھا سر سید احمد خان کی طرف سے۔ سر سید احمد خان نے ہمارے اس ملک کے اندر اس فتنے کو ہوا دی تھی۔ سر سید احمد خان ہے، مولوی چراغ علی دہلوی ہے، عبداللہ چکڑالوی ہے، اسلم جی راج پوری ہے، اسی طریقے سے مولوی احمد اللہ امرتسری ہے۔ ان لوگوں کے ذریعے یہ فتنہ ہمارے اس ملک میں آئے، اور پڑوسی ملک کے اندر غلام احمد پرویز بٹالوی وغیرہ کے ذریعے یہ فتنہ اس ملک میں رہا، اور آج بھی یہ فتنہ، اس کو پرویزی فتنہ بھی کہتے ہیں۔ کئی نام ہو گئے اس فتنے کے، اہل قرآن بھی اس کو کہتے ہیں، منکرین حدیث بھی اس فتنے کو کہتے ہیں، انکار حدیث کا فتنہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ لوگ زمانے کے حساب سے اپنے اپنے نام بدلتے رہے۔ ایک زمانے تک ان لوگوں نے اپنا نام بنایا تھا تجدد فی الدین، ان لوگوں نے اپنا ایک نام یہ بھی رکھ لیا تھا تجدد فی الدین۔ لیکن اس فتنے کی بدقسمتی یہ رہی کہ اس کو کوئی بھی ایک بڑا مضبوط آدمی نہیں ملا جو فتنے کی پوری مرکزی طور پر ڈور اپنے ہاتھ میں سنبھال کے اس فتنے کو پورے مہذب انداز سے چلا سکے۔ اس فتنے کی بدنصیبی یہ ہے، اس کو کوئی نہیں ملا۔ دوسرے فتنوں کو کوئی نہ کوئی مل گیا بدنصیب، یہ فتنے کی بدنصیبی ہے، اس بدنصیب فتنے کو کوئی بدنصیب بھی نہیں ملا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کی اس فتنے سے اور ہماری نسلوں کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، ساری ملت مسلمہ کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے۔ ان کی عیاریوں کو، مکاریوں کو، چال بازیوں کو سمجھنے کی اللہ اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ مجلس تحفظ ختم نبوت کا ماہانہ اجتماع ہے۔ یہاں آنے کے بعد آپ بھی محسوس کر رہے ہوں گے موجودہ دور کے اندر جو باطل فرقے ہیں، گمراہ فرقے نہیں، باطل فرقے ہیں، ان کے بارے میں آپ لوگوں کو علم ہوتا رہتا ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس کسی جزوی اختلافات کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔ ہمارے پاس کوئی جزوی اختلاف اگر کوئی
فرقہ رکھتا ہے تو وہ ہمارے لیے معیار نہیں، وہ اپنی جگہ ہے۔ بریلویت ہمارے لیے کوئی معیار نہیں، دیوبندیت ہمارے لیے کوئی معیار نہیں، غیر مقلدیت ہمارے لیے کوئی معیار نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں جو اصول اہل سنت ہیں اس کے اوپر قائم رہو، جو اس کے اوپر قائم ہے وہی حقیقت میں اہل سنت ہے۔ اس لیے یہاں پر آپ دیکھے ہوں گے جو بہت سارے ہمارے درمیان جو مسلکی اختلافات ہیں، مسلکی شعبے ہیں، ان کا یہاں پر تذکرہ نہیں کیا جاتا، اور تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ایمان پر حملہ کرتے ہیں، مجلس تحفظ ختم نبوت ان کا تعاقب کرتی ہے، اور ان لوگوں کے بارے میں آپ لوگوں کو شعور بیدار کرتی ہے، روشناس کراتی ہے۔ اس لیے آپ حضرات سے خواہش ہے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر مہینے کا جو یہاں کا ماہانہ اجتماع ہوتا ہے، آپ بھی تشریف لائیے، اپنے دوست و احباب کو لے کر آئیے، اپنے نوجوان بھائیوں کو یہاں پر لے کر آئیے، تاکہ ان کے شعور و ایمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تازگی بخشے۔ اللہ ہم لوگوں کو صحیح علم و عمل کی اپنے کرم سے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔